صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میرے ہاتھ میں ہے یہ کتاب، اس کی 2 جلدیں ہیں۔ جلد اول میں جو درود پاک کے فضائل لکھے ہوئے ہیں اس میں سے ایک حدیث پاک آپ کو خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شعب الایمان حدیث نمبر 1563، نور کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان قصیدہ نور ماہ ربیع النور میں جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے کہ اشعار اور اس کی وضاحت وغیرہ ہم سنیں، آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کیجئے کہ اول تا آخر حصول ثواب کے لیے، رضا الہی کے لیے، شرکت کی سعادت حاصل کروں گا۔ موقع کی مناسبت سے عز و جل کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، استغفر اللہ کہوں گا، رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قصیدہ نور کے 59 اشعار میں سے ہم 36ویں شعر پر پہنچے تھے، اب اس کی وضاحت مکمل نہیں ہوئی تھی، آئیے اسی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ عین نور، اور آپ کا سارا گھرانہ نور کا۔ حکایتیں اور نصیحتیں الروض الفائق کا ترجمہ ہے، بہت پیاری کتاب ہے، 56 بیان آتے ہیں اس میں، مبلغین کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ اس میں
لکھا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تو ساری فضا خاتون جنت کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی. تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی. سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ عین نور ہیں اور آپ کے خاندان کا بچہ بچہ نور ہے. قبلہ مفتی احمد یار خان ارے رحمت الرحمان آپ مرآت کی 8ویں جلد میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 3، لکھتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور تو نور ہوں اور حضور کی نسل پاک آبا و اجداد نار والے ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی نے حضور کا نور نورانی لوگوں میں رکھا. تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں، آپ کی اولاد نور نہیں، بلکہ آپ کے آبا و اجداد بھی نور ہیں. تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین سب گھرانہ. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں نور الہی، اللہ کا نور ہے، اور ساری مخلوق کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا. اب وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، رسالہ نور، بڑا پیارا رسالہ ہے، چمکتا دمکتا رسالہ ہے. اب لکھتے ہیں اعتراض، اگر حضور نور ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ ان کی اولاد کیوں ہوتی ہے؟ چاہیے کہ سارے سید نور ہوں، کیونکہ انسان کا بچہ انسان، گھوڑے کا بچہ گھوڑا، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، تو چاہیے کہ نور کی اولاد نور ہو. جواب، کسی آیت یا حدیث میں نہیں کہ نور کی اولاد نہیں ہوتی، اگر ہے تو پیش کرو. فرشتوں کے اولاد نہ ہونا اس لیے ہے کہ فرشتہ ہے، فرشتوں کے اولاد نہیں، ہم حضور کو نور مانتے، فرشتہ نہیں مانتے. حضور نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، یاد رکھیے گا، پہلے بھی عرض کیا گیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا انکار کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کی بشریت کا انکار کرنا تو کفر ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوری بشر. تمام عوارض انسانیت یہ کس کے ہیں؟ بشریت کے، نورانیت کے نہیں ہیں. مفتی صاحب لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہزاروں سال سے ہیں، کھانے پینے سونے اولاد سے پاک ہیں، وہاں نورانیت کی جلوہ گری ہے. دنیا میں آئیں گے تو کھائیں گے پیئیں گے نکاح کریں گے، تب بشریت کی جلوہ گری ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں ہزاروں سال کا سفر کیا، یہ نورانیت کی جلوہ گری تھی، کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوئی. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال رکھتے تھے، یہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھا
اور افطار کیے بغیر اگلے دن کا بھی روزہ رکھ لیا. یہ صوم وصال ہے, مسلسل لگاتار روزہ. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھائے پیے بغیر مسلسل رہتے تھے, کیونکہ ہمارے آقا کو تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے. آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا, لیکن دوسری حالت میں کھانا ملاحظہ نہ فرماتے تو آثار بھوک نمودار ہو جاتے. روزے کی حالت میں نورانیت کا ظہور, دوسرے وقت بشریت کی جلوہ گری. ہاروت ماروت فرشتے نور ہے, مگر جب بشری لباس کے ساتھ دنیا میں آئے تو کھاتے پیتے تھے. ملک الموت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو بشری شکل میں موسیٰ علیہ السلام نے جب تھپڑ مارا تو آنکھ نکل گئی. یہ آنکھ جانا بشریت کے احکام سے تھا. موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن جاتا تو کھاتا پیتا تھا. یہ اس کا کھانا پینا اس کی شکل کے عوارض تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشریت میں آدم علیہ السلام کی فرع اور ان کی اولاد ہیں. نورانیت میں آدم علیہ السلام کی اصل ہے. نور میں توالد و تناسل نہیں. ایمان نور ہے, مومن نورانی ہے, عالم نورانی ہے, نبوت نور ہے, نبی نورانی ہے. اس کے باوجود مومن کی اولاد کافر, عالم کی اولاد جاہل, نبی کی اولاد کافر بھی ہو جاتی ہے. جنتی لوگ نورانی ہوں گے, حوریں نور ہیں, مگر حدیث شریف سے ثابت ہے کہ بعض جنتی اولاد کی خواہش کریں گے اور انہیں اولاد ہوگی. مفتی صاحب لکھتے ہیں, فرماؤ اگر نور کی اولاد نہیں ہو سکتی تو ان جنتی لوگوں کی اولاد کیسے ہوگی؟ تو ہے عین نور تیرا, تو ہے سب گھرانہ نور کا صبح طیبہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کی اولاد کی بڑی شان ہے, بچہ بچہ نور کا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا حق کون نہیں پہچانتا؟ سنیں, فتاوی رضویہ شریف جلد 12 صفحہ 342. اعلیٰ حضرت حدیث پاک نقل کرتے ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری اولاد کا حق نہ پہچانے, سیدوں کا حق نہ پہچانے. سید سے کیا مراد ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد. ٹھیک ہے, مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد جو حضرت خاتون جنت سے نہیں, وہ کیا ہے؟ علوی. وہ سید نہیں ہے, وہ علوی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری اولاد کا حق نہ پہچانے وہ 3 باتوں سے خالی نہیں, یا تو منافق ہے, یا حرامی, یا حیضی بچہ. اللہ کی پناہ. اللہ تعالی ہمیں سیدوں سے محبت نصیب فرمائے. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ. دوشالہ کیا؟ دوشالہ, 2 چادریں. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ, ہو مبارک تم کو نورین جوڑا, نور کا صبح طیبہ میں ہوئی. نور کی سرکار سے کیا حاصل ہوا؟ حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. تو 2 شہزادیاں دوشالہ نور کا. سبحان اللہ. تو ذوالنورین صحابہ کہتے تھے نا, کیوں کہتے تھے؟ ان کے پاس 2 نور ہیں. آقا کی 2 شہزادیاں ہیں, ایک کا انتقال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شہزادی کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا. ذوالنورین کی وجہ یہی ہے کہنے کی نا, 2 نور والے. کرامات صحابہ صفحہ نمبر 89 پر اس کی تفصیل پڑھیں. اور خلیفہ ثالث کا حلیہ کیا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, کتاب العقائد
صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مختصر رسالہ ہے، مگر زبردست عقائد کے تعلق سے، اس میں پڑھ لیجیے۔ نور نبوت کے 4 شیشے شان حبیب الرحمان میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے، اس میں تفصیل پڑھ لیجیے۔ اب اس سلسلے میں کیا کیا بیان کیا جائے مختصر وقت میں۔ کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا، کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا، مانگتا پھرتا ہے آنکھیں، مانگتا پھرتا ہے آنکھیں، ہر نگینہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، نور کی آمد، حضور کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ ابھی جو ہم نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0322-492-1389 اور 0301-2612-976 پر SMS یا فیڈ بیک @mobilechanel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔